محمد عاصم رشید خانوال سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ محترم، تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کے فضائل کیا ہیں اور تہجد کا وقت کیا ہے؟ کون سے وقت میں تہجد پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان میں صورتیں کون کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ اس میں مخصوص صورتیں ہیں یا مخصوص وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور اس کا وقت کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت اعلیٰ سوال کیا ہے اور بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایسے مسائل سے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسے مسائل کا علم نہیں ہے اور وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں اور اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔ تو آئیے اب مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کے شان کیا ہے۔ دیکھیں، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں، 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی، رب ذوالجلال کو اتنی پسند ہیں کہ اور اتنا پسند نہیں ہے۔ اب وہ عمل کون کون سے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے وہ بندہ پسند ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مجھے دوسرا وہ بندہ پسند ہے جو نماز کی صفیں سیدھی کراتا ہے۔ اب تیسرا وہ بندہ پسند ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جہاد کے لیے جہاد کرتا ہے اور جہاد میں صفیں درست کرتا ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے 3 بندے زیادہ پسند ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ اب نماز تہجد وہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، علماء کرام اور مفکرین اسلام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، 5 وقت نماز ہے، نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے یا نماز عشاء ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن یہ 5 نمازیں اتنی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو اہمیت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز تہجد ہے۔ کیونکہ ہر بندہ سو جاتا ہے، کوئی نیند میں، کوئی نرم بسترے میں سویا ہوا ہوتا ہے، کوئی گرم بسترے میں سویا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو سویا ہوا ہو اس کو اٹھنا اور وضو کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور دیکھیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس بات کی طرف آتے ہیں۔ اب تہجد کا وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فوری بعد، مثال کے طور پر آپ نماز عشاء پڑھ کے آرام کے لیے سو گئے ہیں، آپ نے 5 منٹ آرام کیا ہے یا 10 منٹ آرام کیا ہے یا آدھا گھنٹہ آپ نے نیند کی ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے نماز تہجد کا وقت ہے، آپ نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اور افضل اور اعلیٰ جو ہے وقت، علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں نماز تہجد اگر ادا کریں گے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس ٹائم اٹھ کر، کیونکہ پورے دنیا کے لوگ اور پوری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اس بندے کو پسند فرماتا ہے کہ اٹھ کر رب ذوالجلال کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور رب سے مانگتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت جو رب سے مانگو گے، لیکن آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی دکانداری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے، کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے۔ لیکن اس کا حل آقا دو جہاں
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر دعا مانگ لے اور اپنا معمول بنا لے تو اس کی بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اب نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں اور ان میں پڑھنا کیا کیا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ تو نماز تہجد کی رکعتیں کم سے کم آپ 2 پڑھیں، یعنی وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم 2 لازمی پڑھیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے تو 12 رکعتیں آپ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں پڑھیں۔ اب اس میں پڑھنا کیا ہے، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے اور کون سے وظائف پڑھنے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاص وظائف پڑھے جاتے ہیں یا سورۃ اخلاص خاص پڑھی جاتی ہے، تو اس بارے بھی تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کریں گے۔ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نیت کرنے کے بعد جب نماز نیتیں گے، 2 رکعت نماز نیت کر پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو آپ کو آگے سورت آتی ہے، رکوع آتا ہے، چند آیاتیں آتی ہیں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ 1 رکعت مکمل کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ اور آگے مثال کے طور پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ کی جو 2 رکعتیں ہیں مکمل ہوں گی، اور آپ نے 4 پڑھنی ہے یا 6 پڑھنی ہے یا 12 پڑھنی ہے، تو اسی طرح آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور چند رکوع پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں، اللہ ہمارے نماز میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔